الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان کا جو موضوع ہے اس میں شروع ہونے سے پہلے ایک بات دماغ میں آئی تھی، دل چاہا کہ وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. بعض مرتبہ انسان پر کچھ کیفیات طاری ہوتی ہیں تو وہ اسی وقت اگر پارسل کر دی جائیں تو فائدہ ہوتا ہے. وہ اگر اس کو ڈیلے کر دیا جائے تو پھر کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو میں بیان کے دوران موضوع سے بعض دفعہ ہٹ کے باتیں کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹاپک سے ہٹ کے درمیان میں جو آپ کی باتیں آتی ہیں تو وہ الگ سے ٹاپک بنا کے کر لیا کریں. یاد رکھیے بعض مرتبہ ایک بات کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے، وہ اسی وقت پارسل کر دی جائے تو فائدہ ہوتا ہے. وہ بعد میں اگر موضوع بنا کے بات کریں گے تو وہ فائدہ بولنے والے کے وہ جذبات نہیں رہتے. آپ میں اگر کسی کی اصلاح کا داعیہ پیدا ہوا، اس وقت ایک جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کے تحت بات کریں گے تو بات دل میں اتر جائے گی، ورنہ وہ ایک لیکچر بن جائے گا، ایک سبق بن جائے گا. وہ داعیہ یہ پیدا ہوا کہ میں آج کل فیس بک پہ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں. مختلف پیجز ہیں جو لائک کیے ہوئے ہیں، کبھی کبھار اتنا تو ٹائم نہیں ملتا. تو ان کمنٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوم کس طرف جا رہی ہے، کتنے مختلف مزاج کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو علماء ہیں نا، ان کا دائرہ کار اپنے خاص شاگردوں اور مریدوں تک محدود رہتا تھا. وہ جو بات کرتے تھے چونکہ سامنے عقیدت مند بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عقیدت والے لوگ، تو وہ واہ واہ سبحان اللہ کہتے تھے. اس کے کچھ فائدے بھی تھے. فائدہ یہ تھا کہ حوصلہ بڑا ہوتا تھا اور زیادہ باتیں کہتے تھے. وہ نقصان بھی ہوتا تھا کہ پھر جو چیز بھی مارکیٹ میں لے آؤ، کیونکہ سامنے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ چل جاتی تھی.
اب یہ مارکیٹ کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا ہے، مجھ سے لوگ آ کے مجھے سے ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں کر رہی ہوتی ہے. مجھے آگے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی مارکیٹ میں نیا مسئلہ آیا ہو تو بتائیں. میں نے کہا یار یہ ہم سے ہی سیکھ کے ہم سے ہی ہمارے اوپر ہی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں. مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پولیس کو بلوانا پڑے گا آپ کو بات سمجھانے کے لیے. تو اس کا ایک سوشل میڈیا کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے. اچھا جو عقیدت مند ہوتے ہیں اکثر ان کی توجہ، ہمارے ہاں تو عقیدت بھی اندھی ہوتی ہے نا. ہماری قوم میں اعتدال نہیں ہے، دشمنی ہے تو کسی کی کوئی بھی اچھی بات بھی بری لگے گی. جیسے سیاسی لوگوں کو دیکھ لو نا، سیاسی لوگ جو جماعتیں ہیں ان میں کوئی بھی اچھا کام کرے تو سامنے والی اپوزیشن نے کیا کرنا ہے؟ اس کی مخالفت. ایک دور میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے یونیورسٹی کے طلباء کو لیپ ٹاپ تقسیم کیے. اپوزیشن نے کہا کہ تمہارے ہی پیسوں سے تمہیں دے رہے ہیں لیپ ٹاپ، کوئی کمال کی بات نہیں، تمہارا ہی پیسہ ہے تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی حکومت تو عوام ہی کے پیسے سے دیتی ہے، اپنی جیب سے کون دیتا ہے؟ تو ایک اچھا کام کیا تھا، چلو لیپ ٹاپ حکومت نے فری میں دے دیا. بے شک حکومت ہی کے پیسوں سے دیا ہو لیکن کچھ تو کیا نا. جو مخالف تھے انہوں نے کیا کہا؟ یہ کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ تو اب کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ جب آپ حاکم بنیں گے تو گویا اپنی جیب سے عوام کو فائدہ پہنچائیں گے. لیکن ہماری قوم کا جو ایک مزاج بن چکا ہے کہ میں جس جماعت سے ہوں وہ سب سے اچھی، اس کا جو برا کام ہے وہ بھی اچھا، اور جو میرے مخالف پارٹی ہے اس کا اچھا کام بھی کیا ہے؟ برا ہے. یہی چیز مذہبی حلقوں میں بھی پائی جاتی ہے. آپ کو کسی سے محبت ہے، عقیدت ہے، اچھے لگتے ہیں تو وہ جو مرضی بیٹھ کے ممبر پہ پھینک دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو مرضی پھینک دیں، سامنے پکڑنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے وہ جب بیٹسمین جو ہے نا وہ گیند کو پھینکتا ہے تو پلیئر کا جو فیلڈنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کا کام یہ دیکھنا نہیں ہے کہ اس نے صحیح شاٹ ماری ہے یا غلط ماری ہے. ان کا کام ہے جدھر بھی گیند جا رہی ہے اس کو پکڑ کے بالر کے حوالے کرنا. تو بعض دفعہ ممبر پہ بیٹھ کے پھینکتے رہو الٹی سیدھی ادھر ادھر کی پھینکتے رہو. جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ کیچ کرتے رہتے ہیں. لیکن اب جب سوشل میڈیا کا دور ہے اور بے لاکھ تبصرے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھ کے تو نہیں کہے گا نا مولوی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو. ایک روب بھی ہوتا ہے انسان کا. فیس بک پہ کچھ بھی لکھ دو کیا خیال ہے؟ چڑھ جاتا ہے. کچھ بھی بول دو، کھلی اجازت ہے بھائی، جو مرضی لے. میرے جو یہ بیان جاتا ہے نا لائیو، بعض دفعہ میں جا کے لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں اس بیان پہ لوگوں کے کمنٹس کیا آ رہے ہیں. اکثر تو الحمدللہ پازیٹیو ہوتے ہیں لیکن نیگیٹو بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو نیگیٹو بھی میں پڑھتا ہوں. تو اس سوشل میڈیا کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو حقیقی معنی میں آپ کے سامنے قوم کی سوچ آتی ہے کہ پبلک کیا سوچ رہی ہے اور وہ کس طرف جا رہی ہے. اچھا اس میں ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ ہوتی ہے، جیسے میرا فیس بک پیج ہے اس پہ جو لوگ لائک کیے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ تر وہی ہوں گے نا جو مجھ سے عقیدت کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ قوم کدھر جا رہی ہے. ایسے پیجز جس میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بالکل نیوٹرل لوگ ہیں، ان پیجز پہ جا کے جب میں کمنٹس پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پبلک کا اصل رجحان کیا ہے. اس لیے میں جو دیگر حضرات ہیں، علماء ہیں، میں تو کوئی نصیحت کے لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن میں بہرحال جو لوگ بھی پبلک میں دین کا کام کر رہے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے عقیدت مندوں کے کمنٹس نہ پڑھا کریں. آپ دیکھا کریں کہ عام پبلک کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے. وہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے وہ غلط تبصرہ کر رہے ہو، لیکن بعض دفعہ وہ رائے صحیح بھی ہوتی ہے.
جو فرقہ پرست لوگ ہیں، فرقہ پرست، ان کو فرقہ وارانہ باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ مشہور فرقہ پرست ایک نوجوان ہے، بہت زیادہ رفع الیدین، سورہ فاتحہ، آمین، یہ انہی میں لگا رہتا ہے ساری. میرے پاس لوگ بہت کلپ بھیجتے ہیں، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو. میں کہتا ہوں بھائی، میں نے ایک کلپ کا جواب دیا تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پر اس نے الزام لگایا تھا، اس کا میں نے جواب دیا تھا. تو اس جواب کا جب جواب آئے گا نا تو پھر میں اگلے کلپ کی طرف جاؤں گا، ورنہ وہ تو پھینکتا رہے گا پھینکتا رہے گا پھینکتا رہے گا، ہم یہاں سے جواب دیتے رہے. تو فتوے لگا رہے وہ بھی گستاخ، وہ بھی گستاخ، وہ بھی گستاخ. اگر وہ اہل حق میں سے ہوتا تو کہتا کہ مولوی صاحب نے میری اس بات کا جواب دیا ہے، تو اس جواب میں یہ فالٹ ہے، پھر ہم آگے چلتے. یا وہ اپنی بات سے رجوع کرتا. مولانا اشرف علی تھانوی پر الزام بھی چھوٹا نہیں لگایا، کیا لگایا؟ گستاخ رسول. یہ تو کفر ہے نا، کسی کو گستاخ رسول. کسی بزرگ کو معاف نہیں کیا اس نے، بڑے بڑے بزرگوں پہ بڑی بڑی تہمتیں لگا دی. تو میں نے ایک بات کا جواب دیا تھا، تو اب عقل مند لوگوں کو چاہیے تھا وہ سمجھ جاتے کہ جس نے اتنا بڑا الزام کسی بزرگ پر بغیر تحقیق کے لگا دیا، ان کی چند عبارات دیکھ کر، تو وہ کسی کو بھی معاف نہیں کر سکتا، اور الزام بھی معمولی درجے کا نہیں ہے. تو جو اس کو لائک کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا کہ بھائی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یار تم نے کیسے الزام لگایا، اس کے خلاف FIR کٹواتے، کیس کرتے کہ اس نے ہندوستان کے بر صغیر کے ایک بہت بڑے بزرگ پر کیا لگایا ہے؟ گستاخی کا الزام لگایا ہے، اور اس سے ان بزرگ سے عقیدت کرنے والے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے. تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی. جو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، انہیں چاہیے تھا اپنے اس پیر و مرشد کے خلاف کیس کرتے عدالت میں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے یا اس سے جواب مانگتے. کچھ بھی نہیں ہوا، بڑے ٹھنڈے پیٹوں وہ جواب کو پی گیا، صحیح ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور دوسرے ٹاپک کو چھیڑ دیا. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا کلپ آ گیا، تیسرا کلپ آ گیا، چوتھا کلپ آ گیا. تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا، جو نوجوان جذباتی طبقہ ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت اس کے تو ویورز لاکھوں ہو گئے ہیں، اور آپ لوگ جواب نہیں دیتے تو آپ کے ویورز کی تعداد کم ہو رہی ہے اور وہ مارکیٹ میں چھا رہے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں، اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. تو یاد رکھو کو کون مارکیٹ میں چھا گیا کون نہیں چھایا، اس کا اندازہ اس سے نہیں ہوتا کہ کس کے ویور زیادہ ہیں. اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو اس کو لائک کرنے والے لوگ ہیں وہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں. وہ سارے وزیر جیسے پاگل ہیں، 5 لاکھ یا 5 کروڑ بھی ہو جائیں اس سے کوئی فرق بولو بھائی نہیں پڑتا. اور آپ کو لائک کرنے والے کس قسم کے لوگ ہیں؟ اگر کسی عالم کو لائک کرنے والے لوگ، اس کے پیج کو سبسکرائب کرنے والے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قوم کے مہذب لوگ ہیں، تو وہ 5 کروڑ پہ بھاری ہیں. یقین نہ آئے تو آپ یوٹیوب پہ ایک چینل بنائیں اور اس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں جس میں قوم کو کوئی اچھی رہنمائی کی گئی ہو کسی اچھے ٹاپک پر، والدین کے حقوق سے متعلق یا بہنوں کی وراثت سے متعلق، بیوی بچوں کے حقوق سے متعلق، حکمران کے حقوق سے متعلق. پھر آپ دیکھیں اس کو سننے والے کتنے لوگ ہیں. اور عنوان بھی یہ دیں، بہنوں کے حقوق، یعنی لیبل جو لگائیں گے وہ کیا لگائیں گے؟ بہنوں کے حقوق. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو سنیں گے، وہ بھی بہنیں ہی سنیں گی، بھائیوں میں سے 2-4 ہی ہوں گے. قوم کی جتنی بہنیں ہیں وہ کیا کریں گی؟ جن پہ ظلم ہو رہا ہے وہ سنیں گی، جن بہنوں پہ ظلم نہیں ہو رہا وہ بھی نہیں سنیں گی، اور جو ظالم بھائی ہیں وہ تو ویسے ہی اس کو ان سبسکرائب کر دیں گے فوراً. یہ چینل ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لائک کیا جائے. اور اگر آپ اس پہ کوئی فحش ویڈیو ڈال دیں یا لیبل ایسا لگا دیں جس میں کوئی لڑکی کا تصور آ رہا ہو، پھر دیکھو دبا دب چلے گا. یعنی بہن کا نام لڑکی رکھ دیں، لڑکیوں کے حقوق، حالانکہ وہ حقوق اس میں بہن ہی کے ہوں گے، مگر عنوان کیا دیں؟ لڑکیوں کے حقوق. تو لڑکی کا لفظ آتے ہی قوم کے جتنے لڑکے ہیں وہ لڑ کے اس کو سبسکرائب کریں گے.
کہیں گے پہلے میں بٹن دباؤں گا, دوسرا کہیں گے نہیں پہلے میں بٹن دباؤں گا, تو وہ 5 کروڑ تک پہنچ جائے گا وہ. تو یہ 5 کروڑ ویورز کا ہو جانا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ چینل بنانے والا قوم میں بہت زیادہ مشہور ہے. جن لوگوں میں مشہور ہے نا وہ اسی جیسے لوگ ہیں, سمجھ رہے ہیں بات. اب میرے بعض ٹاپک ایسے ہیں, بعض موضوعات ایسے ہیں, میں نے تو کھلے عام اجازت دی ہوئی ہے فی الحال یوٹیوب پہ جو بھی جس چینل پہ بھی میرے بیان ڈالنے تو اجازت ہے, اور لوگ لاکھوں روپے کما بھی رہے ہیں اس چینل کے ذریعے. میں کوئی ان سے حصہ نہیں لیتا, میں کہتے ہیں بھائی خیر کی بات ہے جتنا مرضی پھیلا دو. لیکن بعض دفعہ گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ وہ فحش عنوان دے دیتے ہیں میرے کسی بیان کو, جس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وہ کلپ پھیل جاتا ہے. تو خیر جو اصل بات ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو کھلے عام تبصرہ ہوتا ہے, اس تبصرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوم کدھر وہ جا رہی ہے. ایسے ایسے کفریہ کمنٹس آتے ہیں لوگوں کے. ابھی ماضی قریب میں ایک سائنٹسٹ کی موت ہوئی ہے, بہت بڑا سائنسدان تھا اور واقعی انسانیت کے لیے اس کی بہت زیادہ خدمات ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں. بہت ذہین تھا, میں نے بھی اس کے بارے میں سرچ کیا جو بھی ذرائع تھے. 1974 سے اس کو قومے میں تھا وہ, اور اس نے اپنے دماغ کو کیسے استعمال کیا, اور اس قوم کو بھی سلوٹ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک سائنٹسٹ سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا, اس کو تمام سہولتیں مہیا کی. صرف اس کا دماغ کام کر رہا تھا اور چند سال تک اس کی انگلیاں کام کر رہی تھی. اسی سے انہوں نے اتنا کام لیا ان کی حکومتوں نے کہ اس کی کئی کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, ایک بہت بڑا کام ہے. اور حقیقت میں مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے تھا. حقیقت میں کیا ہونا چاہیے تھا, یہ سائنس تو ہماری میراث تھی, ہم عجیب سے کیوں ہو گئے ہیں. یاد رکھو مسلمان قوم آج بھی بری نہیں ہے. اگر آپ مسلم کو من حیث المسلم برا کہتے, کیونکہ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں نا, لوگ اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مسلمان ایسا کیوں ہے. اس کے لیے آپ کو تاریخ کے اوراق پلٹنے پڑیں گے. مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے, سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کو غلام بنایا گیا ہے, ایسی پالیسیاں بنائی گئی ہے کہ یہ کبھی بھی ترقی نہ کر سکے. بہت کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ جو دوسری قوموں کے ساتھ نہیں ہوا, اس لیے ہم ایسے ہو گئے ہیں. اور یہ اسلام کی برکت ہے کہ جتنا وہ خراب کرنا چاہتے تھے اتنے خراب ہم ہوئے نہیں ہے. تو اسلام نے ہمیں فائدہ ہی پہنچایا ہے, ورنہ تو ہم بالکل تباہ ہو گئے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں قانون کی رعایت ہے ان ملکوں میں, مسلمان قانون کو فالو نہیں کرتا. تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. مسلمان جتنا قانون کو فالو کر رہے ہیں نا, یہ بھی اسلام کی وجہ سے کر رہا ہے. اگر اسلام نہ ہوتا تو اس سے بھی گیا گزرا تھا. اگر علماء نہ ہوتے, لوگ مولویوں پہ ڈالتے ہیں سارا, ان مولویوں نے ترقی ختم کی ہے ہماری, یہ مولویوں کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. مولوی کب آپ کو بیچارہ ترقی سے روک رہا ہے بھائی؟ مولوی تو کہتا ہے کہ نقل پاس کر کے امتحان دینا حرام ہے, جائز نہیں ہے, تو یہ ترقی سے روک رہا ہے. میں الحمدللہ میں بہت نالائق آدمی ہوں, میں اپنی اس قابل نہیں کہ ممبر پہ اپنی تعریفیں کروں, لیکن میں مولوی تھا تو میٹرک انٹر میں تک میں نے نقل سے کام الحمدللہ, بولو بھائی, نہیں فیل ہو گیا. میں انٹر کے ایک پیپر میں فرسٹ ایئر کا, جب میں نے سیکنڈ ایئر ایف ایس سی کے سیکنڈ ایئر کا امتحان دیا, ایک پیپر میں فیل ہو گیا تھا. کیوں؟ نقل نہیں کی تھی میں نے. نہیں یار میرا خیال ہے. تو یہ ہمیں کس نے بتایا کہ نقل حرام ہے؟ اور یہ آپ کے لیے اس لیے اتنی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی, آپ کہیں گے بھائی نقل کا موقع ہی نہیں ملا ہوگا. نقل سب کر رہے تھے, چھاپ رہے تھے, ہم صرف اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا تبلیغ میں سروزہ لگا ہوا تھا, ہمیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے,
بولو بھائی، حرام ہے ناجائز ہے؟ ابا نے منع کیا تھا، ابا بھی تبلیغ میں وقت لگاتے تھے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ابا نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا اور دھوکہ نہیں دینا، تو دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ نقل کرنا کیا ہے؟ حالانکہ اس زمانے میں نقل کا ایسا خاندانی رواج تھا، اس سے زیادہ نقل کا تصور. دیکھو یہ جو میں نے اپنے ایک جملہ کہا نا اپنی تعریف میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں. انسان ہمیشہ اپنی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اپنی خامیوں کو کیا کرتا ہے. یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ خامیاں ہیں، یہ بھی نہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ عقیدت میں غلو کرو، نہ کسی سے نفرت، نہ عقیدت میں غلو کرو، نہ. یہ تو ایک مثال میں نے اس لیے دے دی سبق کے لیے، تاکہ جب انسان اپنی مثال دیتا ہے تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی نا. دوسرے سے سنے گا تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، اس نے مولوی صاحب کو ٹوپی کرائی، اب میں ہی اگر آپ کو ٹوپی کرا رہا ہوں تو ایک الگ بات ہے. تو انشاءاللہ اتنا نالائق نہیں ہوں کہ میں ممبر میں بیٹھ کے جھوٹ بولوں. تو ہم نے کہا بھائی جتنے کہ ہم اہل ہیں اتنے ہی نمبر حاصل کریں گے. 8ویں کلاس میں بھی نقل ہوتی تھی، 9th میں بھی نقل. 8ویں کلاس میں جب ہم تھے تو ایک ہیڈ ماسٹر آ گئے بڑے سخت قسم کے. انہوں نے قانون یہ بنایا کہ ہر مہینے ٹیچر طلبہ کا ٹیسٹ لے گا اور مجھے رپورٹ پیش کرے گا. اتنے خاندانی ہیڈ ماسٹر مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں. ورنہ جو ہیڈ ماسٹر کا حال دیکھیں آپ جا کے یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں سوری، وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، آ کے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے. اور پرائیویٹ میں تو پھر بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ کے اسکولوں میں تو تصور ہی نہیں ہے. جبکہ ہم نے مدرسوں میں اپنے علماء کو فارغ ٹائم ضائع کرتے ہوئے، وہ تو مولوی ہیں، ان کی جو ذمہ داری ہے الحمدللہ پوری کرتے ہیں، بلکہ جتنا کام ان کو سونپا جاتا ہے اس سے زیادہ کرتے ہیں. حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا میں کوئی ایسا آپ نے نظام نہیں دیکھا ہوگا کہ امپلائز جو ہیں وہ چھٹی والے دن بھی کام کریں، اور فرمانے لگے کہ ہم جمعے کے دن سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. آفس ٹائم ختم ہو جائے گا 1 بجے، وہ 1 بجے کے بعد ہی بیٹھے ہوتے ہیں. دل و جان سے پڑھاتے ہیں، دل و جان سے. کیونکہ اگر تنخواہ کے لیے پڑھا رہے ہوتے نا تو اتنی تنخواہوں میں کوئی نہیں پڑھاتا جو مولویوں کو مدرسوں میں ملتی ہیں. لیکن آپ فیس بک پہ کمنٹس دیکھیں، مولوی ایسے، علماء ایسے، یہ قوم کو دھکیل رہے ہیں پیچھے کی طرف، یہ قوم کو یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. مولوی ہیں جو تم تھوڑے سے انسان کے بچے بنے رہے ہو، معذرت کے ساتھ تھوڑے سے انسان بنے ہوئے. تم جو ماں باپ کی تھوڑی بہت خدمت کر لیتے ہو، جو بیوی کے تھوڑے سے حقوق ادا کر لیتے ہو، جو اولاد کے حقوق ادا کر لیتے ہو، شکر کرو علماء ہیں. ممکن ہے آپ کہیں کہ وہ فلاں صاحب تو ان کا تو علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ کیسے اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ بھائی ان کے ابا کا تعلق ہوگا، بلڈ میں وہ چیز اولاد میں منتقل ہو گئی. یقین نہ آئے تو جس معاشرے میں مولوی نہیں ہے اس کا حال دیکھو. گوروں کے ہاں مولوی ہوتے ہیں، بھائی سب کچھ ہے، موبائل بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، ہسپتال بھی ہیں. ان کے ہاں شارٹ ہے، اگر کوئی چیز ان کی مارکیٹوں میں نہیں ملے گی تو کیا نہیں ملے گی؟ مولوی نہیں ملے گی. لہذا زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، جوئے بھی کھیلتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے باوجود دنیا کی ہر چیز ہے مگر سکون نہیں. میں نے آپ کو ایک واقعہ، یہ میں اپنے ہیڈ ماسٹر والا واقعہ کہیں بھول نہ جاؤں گی، اب پکڑ رکھیے. میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا نا کہ ہمارے ایک دوست تھے جرمنی میں، انہوں نے کوئی ویڈیو دکھائی اپنے فیملی کی کہ شادی میں سب کیا کر رہے ہیں؟ ناچ رہے ہیں. تو وہ جرمن کہنے لگا کہ یار یہ شراب کے بغیر اتنا اچھا کیسے ناچ رہے ہیں؟ یعنی ان سب نے کیا پی وی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں پی وی تو نہیں ہے. کہا جب پی وی نہیں ہے تو یہ اتنا خوش کیسے ہیں؟ یعنی ایسے ناچ رہے ہیں، خوش انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، تو یہ بغیر پیے اتنا خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ ان سے بولو کہ ابھی تو ایک ایسا طبقہ ہے جو بغیر ناچے خوش ہے. ان پر تو آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے
کہ یہ بغیر پی کے ایسے خوش کیسے ہیں. تو آپ کو آئیے کبھی جرمنی سے پاکستان آئے, ہم آپ کو ایک ایسا طبقہ دکھائیں گے جو بغیر ناچے خوش ہے. یہ مولویوں کا طبقہ ہے جو ناچتا نہیں ہے مگر پھر بھی کیا ہے, ایسا خوش ہو خرم ماشاء اللہ کوئی. اور پھر اس سے بھی آگے ایسا طبقہ ہم آپ کو دکھائیں گے جو بغیر موسیقی سنے خوش رہتا ہے. ورنہ لوگ کہتے ہیں جب تک موسیقی نہ سنے ہمیں سکون نہیں ملتا, بوریت ہوتی ہے. ہمارے ہاں علماء صالحہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نہ موسیقی سنتا ہے نہ گانے سنتا ہے, پھر بھی الحمدللہ خوش رہتا. نہ پی رہا ہے نہ گا رہا ہے نہ ناچ رہا ہے, پھر بھی کیا ہے, خوش. تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ علماء کی وجہ سے ہے. اللہ کے بندو, علماء کی وجہ سے ہے. اگر علماء معاشرے میں نہ ہو تو تمہیں خوش رہنے کے لیے پہلے تو گانا پڑے گا, گانا سننا پڑے گا. جیسے کہ لوگ جن کا علماء سے تعلق نہیں ہے ان کو خوش رہنے کے لیے موسیقی میوزک سننا پڑتا ہے. ہینڈ فری میں ہر وقت جم جاؤ نا کبھی, بھائی جم گئے ہو وہاں تو آپ ڈنٹ ونٹ پیل رہے ہو اتنا, وہاں تو آپ کی ویسے ہی سوچ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے, کوئی ٹینشن رہتی نہیں. لیکن وہاں بھی میں دیکھتا ہوں لڑکوں کو ٹینشن ختم کرنے کے لیے کیا چاہیے, میوزک چاہیے. پھر وہ کان میں لگا کے ڈنڈ بھی پیل رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کندھے بھی مٹکا رہے ہیں. تو وہ ٹینشن ہے, ورنہ وہ سکون خراب ہو جائے. گرل فرینڈ چاہیے ان کو, سکون کے لیے کیا چاہیے, گرل فرینڈ چاہیے. جس کی جو گرل فرینڈ کے بغیر سکون میں نہیں وہ حیران ہوتا ہے یار گرل فرینڈ کے بغیر سکون میں کیسے ہی ہے. یہ اپنے ہی جیسے لڑکوں دیکھتے رہتے ہیں سارا دن, اور یہ اپنے بیوی بچوں میں کیسے خوش ہیں. تو بھائی یہی نیچرل لائف ہے. آپ نیچرل لائف سے جتنا ہٹو گے وقتی سکون ملے گا, حقیقی سکون بولو بھائی نہیں ملے گا. اس کی میں مثال سے سمجھاؤں گا, پہلے میں وہ جرمنی والا واقعہ مکمل کر دوں. 2 چیزیں ہو گئی, ایک ہیڈ ماسٹر ہو گیا آپ کے ذمہ, اور یہ موسیقی سے سکون میں کیوں, اور یہ سب یہ رہ گیا. تو اب وہ جو جرمن تھے نا وہ کہنے لگے یار یہ بغیر پیے اتنا خوش کیوں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو صرف پیے بغیر نہیں بلکہ ناچے بغیر بھی کیا ہوتا ہے, اس کو سکون کے لیے ناچنے اور ہلنے کی ضرورت نہیں. اور میں نے کہا اس سے بھی آگے ایسا طبقہ بھی ہے جو نہ صرف یہ کہ پی نہیں رہا اور ناچ نہیں رہا اور نہ میوزک سن رہا ہے بلکہ اس کے پاس ٹینشن کے سارے اسباب موجود ہیں, پھر بھی کیا ہے وہ خوش. تنخواہیں کم ہیں, غربت, لوڈ شیڈنگ, کسی بھی وقت پنکھا وفا چھوڑ سکتا ہے. یہ تو اب شکر ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی, ورنہ ابھی ہم نے جو 10 سال گزارے ہیں گورا برداشت کر لیتا, خودکشی کر لیتا. اتنے پسینے نکلے ہیں ہمارے, اور رمضان گزار دیا. اف یار سوچو, تصور کرو کہ ایک قوم شدید گرمی, پچھلے سال سے پہلا جو رمضان تھا, پچھلے سے پچھلے سال کتنا ٹف رمضان تھا. مجھے یاد ہے پہلا روزہ جمعے کے دن تھا جب وہ گرمی کی ایک لہر آئی تھی اور کئی جنازے اڑ گئے تھے. شاید کراچی کی تاریخ میں گرمی سے اتنے جنازے نہ اٹھے. ہمیں یاد ہے کہ پہلا روزہ تھا اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش تھی, ایک دم گرمی کی اتنی شدت, اور میں جمعے کا بیان کر کے جب گیا ہوں تو میری حالت کیا ہو گئی, کیونکہ بولنے میں انرجی سرو ہوتی کس قدر. یہ پہلا اللہ نے بتا دیا کہ ابھی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے, ابھی تو پہلا ہے, ابھی 29 باقی ہیں اور پشاور کے حساب سے 28 باقی ہیں. یہ ایک مستقل ٹینشن ہے ہمارے لیے, پھر بھی نہیں مرتے ہیں. عید میں کیا ہو گیا ہمارا, فون آتے ہیں پشاور سے, حضرت پورے کیا کریں ہم, وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں عید ہے, فلاں میں روزہ چل رہا ہے, وہ وسیم بھائی سے مل کر آیا ہوں, وہ افطاری سحری کا انتظام کر رہا ہے, کلیم بھائی کے گیا ہوں تو وہ جناب شیر پکا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. گورے کے ہاں ایسا ہوتا وہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتا, لیکن ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں,
کیا خیال ہے؟ ہم خوش ہیں یار، چلو اس محلے میں عید ہے، اس محلے میں روزہ ہے، چلو یار جہاں اتنے اختلافات ہیں ایک اور سے۔ تو اب کیا ہے کہ بھائی کیا کہہ رہا تھا میں جی، یہ جو ابھی جو بات کرتے ہیں جرمن والا تو سنا رہا تھا، یہ یہاں بات کیسے آئی؟ خیر، تو میں کہ ہاں رمضان کا میں بتا رہا تھا کہ اللہ نے بتا دیا پہلا روزہ اتنا ٹف ہے، ابھی کتنے باقی ہیں؟ 29۔ تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جنہوں نے اس گرمی میں روزے رکھے، خدا کی قسم ان کی زندگی یا ان کا رمضان زیادہ اچھا گزرا ہے۔ جنہوں نے روزے کھائے ان کا رمضان زیادہ اچھا نہیں گزرا، ان کو سکون نہیں ملا، سکون نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، پیاس کی ٹینشن، ہمیں یاد ہے اس دن جب کیا ہوا کہ وہ اتنی زیادہ شدید گرمی تھی کہ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو گھر تھا اس کی چھت تعمیر ہو رہی تھی، تو اس چھت کی جو گرمی ہے نا وہ ابھی صحیح بنی نہیں تھی، تو وہ اور زیادہ وہ یعنی اوپر چھت بہت زیادہ تپ رہی تھی۔ تو میں عصر کی نماز کے بعد نکلا ہوں اس نیت سے کہ کوئی برف ملے تو ٹھنڈے پانی سے نہائے۔ تو جب برف کی دکان پہ پہنچا تو اتنی لمبی لائن، اور برف والا برف خانے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ برف والا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ برف خانے کے اندر، وہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے۔ تو مجھے وہ یاد آیا کہ وہ چرسی ہیروئن تھا نا، وہ کہہ رہے ہیں میں پائپ کے منہ میں ہوں اور میرے منہ میں پائپ۔ تو وہ اندر ہی سے برف تقسیم کر رہا ہے، اور اس کی جو معاشرے میں عزت تھی وہ کسی اور کی، گورا برداشت کر لے گا یہ چیزیں؟ انڈیا میں، ہندوستان میں انگریز کا جب دور حکومت تھا تو ایک گورا جو ہے نا رمضان میں مسلمان ہو گیا، اس بیچارے کی شامت آئی تھی، رمضان میں مسلمان ہو گیا۔ تو ایک پٹھان نے کہا اب پتہ چلے گا اس کو، عید کے بعد ہو جاتا ہے، اب پتہ چلے گا اس کو۔ تو وہ اب دیکھو ہم کتنی پیاس میں بھاگ رہے ہیں اور جنازے اٹھ رہے ہیں لوگوں کے، کتنی پیاس میں کسی برف مل جائے، میں آ کے وہ برف بالٹی میں ڈالا اور جب نہایا ہوں تھوڑی جان آئی، اور وہ پورا رمضان تقریباً ایسے ہی گزرا ہے، برف میں نہا کے۔ چھت بھی ایسے موقع پہ ہم نے شروع کروا دیا نا کام، ہمیں تھوڑی پتا تھا یہ ہو جائے گا، تو وہ برف میں نہا کے پورا رمضان گزرا ہے۔ لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جن لوگوں نے اس وقت روزہ رکھا، کیا ان کو اتنی سی بھی ٹینشن ہوئی؟ پیاس کی تکلیف ہونا ایک الگ چیز ہے، ذہن میں ٹینشن ہونا کہ جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلا جائے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ بلکہ اس دن جو روزہ افطار میں مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، پتہ چلا کہ اللہ پانی کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کی خاطر جب قربانی دی جائے تو اللہ دنیا میں بھی سکون دیتے ہیں اور آخرت میں تو ملے گا ہی۔ نماز سے پہلے جو ٹینشن ہوتی ہے، نماز کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ اس ٹینشن سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں جو احکام دیے ہیں، ان احکام میں جو ٹینشن ہے نا، یہ بالکل ایسے جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے، جب کھاتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے یار مجھے ایسی زندگی چاہیے جس میں بھوک کی ٹینشن نہ ہو، تو اللہ کے بندو اگر بھوک کی ٹینشن ختم ہو گئی تو پھر کھانے کی لذت بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر تھکاوٹ کی ٹینشن ختم ہو گئی تو نیند کی لذت، بولو بھائی، ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تبھی جن کو بھوک نہیں لگتی وہ خوش نہیں ہوتے، وہ ایسی گولیاں کھاتے ہیں کہ بھوک لگے۔ تو جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، یہ ٹینشن ہے، مگر یہ انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ان میں بھی ٹینشن ہے، مگر وہ ٹینشن ہمیں سزا دینے کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی کو پرلطف بنانے کے لیے، ہماری زندگی کو سکون
سکون والی زندگی بنانے کے لیے ہے. جس نماز میں سب سے زیادہ ٹینشن ہے اسی نماز میں اللہ نے سکون بھی سب سے زیادہ ٹینشن فجر میں ہوتی ہے. اٹھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہماری قوم تو جو 3 بجے سوئے گی. ایک صاحب کو میں اٹھاتا تھا فجر کے لیے مدرسے میں, کہتے تو وہ اٹھتے ہی نہیں تھے. مجھے ایسا لگتا ہے, میں نے اسے کہا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھیڑ رہا ہوں, ایسے گہری نیند سوتے تھے. لیکن جتنی گہری نیند چھوڑ کے اٹھو گے نا فجر میں اتنا ہی سکون ملتا ہے. ایسا مزہ آتا ہے, نور برس رہا ہے آسمان سے, ایسا لگتا ہے فجر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں. ایک عند الافطار, جب وہ دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھا ہو. آج سارا دن جگالی کرتے رہتے ہیں, جیسے بکری ہوتی ہے نا منہ چلتا رہتا ہے, کچھ نہیں کھانے کو ملتا تو چینگم ڈال لیتے ہیں منہ میں. کس قدر بے وقوفی ہے, حماقت ہے چینگم چبانا. انسان اچھا لگتا ہے منہ گھماتا ہوا بکریوں کی طرح. میں بہت حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو چینگم کھاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے منہ کو روک لو اللہ کے بندو. صبح پراٹھے چبائے اتنی دیر کھائے ماشاءاللہ, پھر دوپہر کو منہ کو گھمانا پڑے گا, پھر رات کو, تو اب سکون دے دو تھوڑا سا دانتوں. چینگم سے پیٹ تو خراب ہوتا ہی ہے, کیونکہ جب ہم کوئی چیز چباتے ہیں نا تو ہمارا معدہ ایک تیزاب چھوڑتا ہے. معدہ یہ سمجھتا ہے کہ اب نوالا آنے والا ہے, اس حساب سے ایک تیزاب چھوڑتا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے. تو ایک پورا پروسیس ہے, پھر وہ نوالا اترتا ہے, معدہ اس کو ہضم کرتا ہے. جب آپ چینگم چباتے ہیں تو معدہ وہ تیزاب چھوڑتا ہے. معدہ چینگم کے حساب سے بنا ہی نہیں ہے. معدے کو نہیں پتا ہوتا کہ کوئی ایسا پاگل کی دنیا میں جو خام میں منہ گھما رہا ہو. میرے میں تو ایک خودکار سسٹم اللہ نے لگا دیا نا پیٹ میں, اس کو دماغ تھوڑی دیا سوچنے کے لیے, اس کو تو ایک خودکار سسٹم کے تحت وہ چلتا ہے. جب بھی آپ چبائیں گے تو معدہ اپنا کام شروع کر دے گا, ہضم کے لیے تیار ہو جائے گا. اب جب آپ چنگم چبا رہے ہیں معدہ اس چکر میں کہ اب یہ نگلنے کی کوئی چیز ہے نہیں, تو معدہ وہ تیزاب چھوڑنا شروع کرتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, اس کو ملتا کچھ نہیں ہے تو خراب ہو جاتا ہے. بچوں کو بھی چنگم کھلا رہے ہیں اور خود بھی کھا رہے ہیں. یہ بھی بے سکونی کی علامت ہے, کیونکہ جب آپ کی طبیعت میں سکون نہیں ہے تو سکون کے لیے مصنوعی طریقے اختیار کرنے پڑتے. یار کچھ تو منہ میں ہو, چپ بیٹھنے میں, تمیز سے آرام سے بیٹھنے میں سکون ہی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کرنا ہے ان کو, کوئی ڈھنگ کا کام نہ ملے تو الٹے کام شروع کر دیں. یہ بھی پاگل ہونے کی معذرت کے ساتھ ناجائز نہیں ہے, حرام نہیں ہے چنگم کھانا, لیکن بے وقوفی کی بہرحال علامت ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ دماغ سیٹنگ پہ نہیں. معدہ بھی خراب ہوگا, اور جب الٹے کام کرو گے تو دماغ بھی خراب ہوگا. کیونکہ انسان جب ایک الٹا کام کرتا ہے تو پھر اور بھی اس کی زندگی میں ہر چیز پہ الٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ بے روزگاری میں بھی کیا ہے, جرمنی والوں کو پتہ چلے کہ یہ لوڈ شیڈنگ میں بھی کیسے رہتے ہیں سکون سے. یہ گرمیوں کے پورے مہینے روزے رکھ کے بھی کس طرح رہتے ہیں, سکون سے رہتے ہیں. وہ تو پاگل ہو جائے گا. نہ صرف یہ کہ رمضان میں پیتے نہیں ہیں, کھاتے بھی نہیں ہیں, شراب نہیں پیتے, پانی بھی نہیں پیتے. اور کتنی ٹف لائف ہوتی ہے گرمیوں کے روزے میں مسلمان کی. سارا دن بھوکا پیاسا روزہ, اور پھر عشاء کی نماز کے بعد تراویح. ہمارے ایک دوست ہیں ناروے میں 20 یا 22 گھنٹے کا روزہ تھا اس دفعہ رمضان. وہ کہہ رہے تھے 20 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں, افطاری کرتے ہیں, تھوڑی سی دیر میں عشاء کا وقت ہو جاتا ہے, عشاء وقت پڑھ کے پھر فوراً تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے. ہمت ہے بھائی. لیکن سکون میں ایسے لوگوں کو خودکشی کا خیال ان کو آتا ہے جو اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. کبھی کسی سے عشق چڑھا دیا اپنے اوپر, دماغ کے اوپر, کبھی کسی سے چڑھ گیا عشق, کبھی یہ کر لیا, کبھی بے روزگاری ہو گئی تو ٹینشن, اتنی تنخواہ ہونی چاہیے, اتنی کیوں نہیں ہے میری, مجھے یہ بھی ملنا چاہیے, مجھے یہ بھی ملنا چاہیے, میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے, یہ والا گانا پرانا ہو گیا, نیا گانا کیوں نہیں آ رہا, یہ تو پرانا ہو گیا گانا, نیا کیوں نہیں آیا, یہ والی اداکارہ پرانی ہو گئی, نئی کیوں نہیں آ رہی. تو وہ اسی سے کیا ہوگا, پاکستان ہار کیوں گیا, جیتا کیوں نہیں میچ میں. اللہ کے بندو, پاکستان عسکری میدان میں الحمدللہ جیت رہا ہے. ضرورت ہی نہیں کرکٹ میں 100 دفعہ بھی ہار جائے,
جو میدان ہے نا میدان مردوں کے لڑنے کا وہ میدان جنگ ہوتا ہے. کھیل کے میدان میں جیتنا کوئی کمال نہیں ہے, گلی ڈنڈے کھیل کے جیت جانے یہ کمال تھوڑی ہے. میدان میں جو ہے نا میدان کا جو شیر ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے شیر. آپ جنگل کے شیر کو گیند بلہ پکڑا دیں نہیں وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. مقابلہ کرائیں اس کا کسی سے تو شیر کیا ہوگا, بولو بھائی. تو یہ جو کرائٹیریا ہے نا ہار جیت کا, عزت ذلت کا, اس کرائٹیریا کو چینج کریں. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کی فلمیں مشہور ہیں, پاکستان کی فلمیں اتنی مشہور نہیں ہیں. میرے پاس تو ہر قسم کا طبقہ ہے اور یہ کہتے ہیں یہ اپنی فلم انڈسٹری میں بھی تھکے ہوئے لوگ ہیں. میں نے کہا یہ اس لیے تھکے ہوئے ہیں کہ یہ اتنے بے شرم ہو نہیں سکتے جتنے وہ ہیں. ہندوؤں کی بات کر رہا ہوں, اتنے بے شرم یہ ہو نہیں سکتے جتنے, بولو بھائی, وہ ہیں. یہ کوشش کریں گے ان جیسا بے شرم بننے کی مگر بنا نہیں جاتا. ان سے کوشش کریں گے لیکن ان سے بنا نہیں جائے. تو کیا کرنا ہے فلم انڈسٹری میں آگے بڑھ کر عورتوں کو نچوا کے اور فضول کہانیاں بنا کے, اس سے تھوڑی ہوتا ہے. ہاں اگر وہ کسی اور میدان میں آگے ہیں تو اس پہ شرمندہ ہوا, اس پہ آپ ضرور شرمندہ ہو. تو شرمندہ ہونے کے لیے بھی تو صحیح میدان کا سلیکشن کرنا چاہیے نا کہ یار اس پہ شرم آ رہی ہے, اس پہ نہیں آ رہی. آپ کو شرم ایسی چیز پہ آ رہی ہے جس میں آنی نہیں چاہیے, اور جس چیز پہ شرم آنی چاہیے اس پہ آنی. ایک آدمی بغیر قمیض کے گھوم رہا ہے اس کو شرم آ رہی ہے, جو بغیر شلوار کے گھوم رہا ہے اس کو شرم نہیں آ رہی. لوگ کہیں گے نا یار تو قمیض کے بغیر گھوم رہا تھا تو شرم نہیں آ رہی تھی, شرم آ رہی تھی, اب تو شلوار کے بغیر گھوم رہا ہے تو تجھے شرم نہیں آ رہی. یہ کیسی عجیب بات ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بے روزگاری میں بھی سکون, ٹھیک ہے نا, اور رمضان میں بھی الحمدللہ, رمضان میں مسلمان جو روزے رکھنے والے لوگ ہیں وہ اور بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. تبھی میں نے دیکھا ہے دیندار لوگوں کو رمضان کے انتظار میں رہتے ہیں کہ یار رمضان آنے والا ہے, رمضان آنے والا ہے, اور مزہ ہو جاتا ہے. حالانکہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے, نمازوں کی تعداد بڑھ گئی, گناہوں سے دور رہنا پڑتا ہے, بلکہ وہ اسی پہ خوش ہوتے ہیں اچھا ایک مہینہ کچھ گناہوں سے بچت ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مولانا لوگ ہیں بھائی اتنے برے نہیں ہیں جتنا آپ ان کو سمجھتے ہیں, اتنے نہیں ہیں. تو وہ ہیڈ ماسٹر کی میں مثال دے رہا تھا. ایک اور میں نے بات کہی تھی آپ سے, دوسری کیا تھی, ہیڈ ماسٹر کے علاوہ بھی ایک بات تھی, میں نے کہا تھا وہ تو ہو گئی, چلو یہ بھی ہمارے جیسے ہی ہو گئے. دو ہیڈ ماسٹر جو تھے نا وہ اسکول میں آئے اور انہوں نے قانون بنایا کہ ہر ایک یا دو مہینے کے بعد طلبہ کا کیا ہوگا, ٹیسٹ ہوگا, اور وہ رپورٹ مجھے پیش کی جائے. اس پہ میں نے بات چلائی تھی کہ ہم نے مدارس کے جو اساتذہ ہیں, جو بیچارے مولوی ہیں, ان کو محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے. اسکول میں جو ہمارے ٹیچر تھے ان کو محنت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. الا ماشاء اللہ ایک دو ٹیچر ہوتے تھے جو ایمانداری سے پڑھاتے تھے, باقی سب وقت ضائع کرتے تھے. پرائیویٹ اسکولوں میں تو سختی ہوتی ہے بہت زیادہ, اور اس میں بھی بعض دفعہ کوشش کرتے ہیں ٹیچر کی ڈنڈی مارے. پرائیویٹ بھی ہم نے پڑھائے, اس میں ٹیچر کیا کرتے تھے, الگ سے ٹیوشن رکھا ہوا تھا, بلا کے ہمیں پورا پیپر سمجھا دیتے تھے, رٹوا دیتے تھے, اس کے پیسے لیتے تھے. میرے بھائی کو پتا چلا, انہوں نے ٹیوشن چھڑوا دیا. انہوں نے کیا کیا, حالانکہ امتحان میں نمبر اچھے آ جاتے اگر ان چیزیں پڑھتے رہتے. انہوں نے کہا یہ پڑھا تو رہا نہیں ہے تو رٹے لگوا کے طلبا کی استعداد خراب کر رہے ہیں. تو اب نمبر مقصد ہے اسکولوں میں, تعلیم مقصود نہیں ہے. تبھی آپ دیکھیں کہ اکثریت, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثریت علم کی روح سے ناواقف ہے. علم ہے مگر روح نہیں ہے. میں طلبا کا امتحان لیتا ہوں نا جامعۃ الرشید میں, جو اسکول سے آتے ہیں, میٹرک پاس طلبا اے گریڈ سے, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ ایکس پلس ایکس اس کا کیا جواب ہے, فوراً کہتے ہیں 2x. ماشاء اللہ بھائی نوبل پرائز ملنا چاہیے اس کو. میں اس سے کہتا ہوں ایکس پلس وائی کا کیا جواب ہے, کہتے ہیں ایکس وائی. میں ان سے کہتا ہوں کہ ایکس ایک الگ جنس ہے, وائی بالکل ایک الگ چیز ہے, دونوں آپس میں جمع کیسے ہو گئے؟ بھائی میز اور کرسی کو جمع کر سکتے ہو آپس میں؟ تو یہ بات ان کی سمجھ میں, کہتے ہیں میز کرسی کی مثال کیوں دے رہے ہو آپ, ایکس وائی کی مثال دو. او بھائی ایکس تو ایک مثال ہے نا,
نہیں آ رہی سمجھ میں یار. میں جب 9 کلاس میں تھا نا تو ہم فزکس پڑھتے تھے, تو اس فزکس میں کچھ ایکویشن تھی, ایکسلریٹر, یعنی اس طرح کہتے ہیں اردو میں اس کو, ایکسلریشن کو, کہ اگر آپ ایک مسلسل اسپیڈ سے چلتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے تھوڑا پڑھا مگر خاندانی طریقے سے پڑھا, کیونکہ نقل نہیں کرتے تھے نا, اور ایسے ٹیچروں سے ہمارے بھائی نے ہٹوا دیا جو رٹے لگوا رہے تھے. تھوڑا سا پڑھا مگر کیا پڑھا الحمدللہ خاندانی. تو وہ آپ مثال کے طور پر 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ مسلسل چلے جا رہے ہیں, تو آپ کی جو ایکسیلریشن ہے اس کا ریشو کیا ہے, 0 ہے. یہ بات آج 9 کلاس کے طلبہ کو معلوم, بولو بھائی نہیں. وہ کہہ رہے اتنی اسپیڈ سے جا رہے ہیں پھر بھی 0, بھائی بڑھ نہیں رہی اسپیڈ. میں کیا کرتا تھا جب ہم نے فزکس کی ایکویشن پڑھی نا کہ پروجیکٹائل حرکت کیا ہوتی ہے, 45 کی ڈگری سے پھینکا جائے تو دور سے دور جائے گی, پھر اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہم چلیں گے تو پھر یہاں اتنی دیر میں وہاں پہنچیں گے. تو یہ کیلکولیشن ہم پڑھ کر پھر اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کو میں اپنے طور پر اپلائی کرتا تھا. ہماری پھپھو رہا کرتی تھی شاہ فیصل کالونی, ہم جایا کرتے تھے D8 میں. اس وقت D8 ایک مزدہ تھی, اب تو W11 کا نام بہت ہے. تو جب وہ D8 چلتی تھی میں اس کے میٹر کو دیکھتا تھا اور اندازہ لگاتا تھا یہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے چل رہا ہے, اور پھر میں اس کا ریشو نکالتا تھا کہ کچھ دیر اتنے کلومیٹر, کچھ دیر اتنے کلومیٹر. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا, جب ہم وہاں پہنچتے نا شاہ فیصل کالونی, تو میں اس کی رفتار سے پھر فاصلہ نکالتا تھا بیٹھ کے, کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر سے ہماری پھوپھو کا گھر کتنے کلومیٹر ہے. اور یہ بہت آسان ہے, لیکن آج 9 کلاس کے کسی طالب علم کو آپ کہو, وہ کہے گا کیسی پاگل, میں کوئی امریکہ کا سائنسدان تھوڑی ہوں. وہ کہہ رہا ہے میں مجھے یہ سائنٹسٹ سمجھا ہوا ہے. بھائی ایکویشن تو ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے نا. اتنی معذرت کے ساتھ سب ایسے نہیں ہے بھائی, اچھے پڑھے لکھے بھی ہیں, اتنے بیوقوف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فزکس میں فارمولا لکھا ہے نا, یہ امتحان میں جو سوال آئے گا نا اس پہ تو اپلائی ہوگا, میری پریکٹیکل لائف سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. پھر ہم نے جب دائرے کی ایکویشن پڑھی نا, کرو ٹریگنومیٹری جب ہم نے پڑھی, تو میں نے پھر زمین کا جو پورا محور ہے وہ نکالا کہ زمین کتنی, یعنی اگر ہم زمین کو ناپے اوپر سے تو کتنی ہوگی. پھر میں نے یہ نکالا بیٹھ کے کہ زمین کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے, بولو بھائی, گھوم رہی. تو میں اپنے اس طلبہ کو کہا کرتا تھا کہ ہم, پھر مذاق کرتا تھا ان سے, میں کہتا تھا ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, ابھی ہم یہاں نہیں ہیں, 7 کلومیٹر آگے جا چکے ہیں, زمین تو گھوم رہی ہے نا. کہتے کیوں بھائی, ہم تو وہیں کھڑے ہوئے. کہتا بھائی وہیں کھڑے ہوئے تھے, اب وہیں کھڑے ہوئے, کیونکہ زمین 24 گھنٹے, جب آپ نے زمین کا محور نکال لیا کہ اتنا ہے, پھر آپ نے یہ بھی نکال لیا کہ 24 گھنٹے میں زمین کتنے کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے, تو زمین کی اسپیڈ سامنے آئے گی کہ نہیں آئے گی آپ کے. یار کیا مسئلہ ہو گیا یار, آئے گی نا. جب آپ کو فاصلہ بھی پتہ چل گیا کہ کتنا ہے, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ٹائم کتنا لگ رہا ہے, 24 گھنٹے لگ رہے ہیں زمین کو, ہم جس پوائنٹ پہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں 24 گھنٹے بعد گھوم کے دوبارہ وہی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. 2 باتیں پتہ چل گئی تو تیسری بات نکالنا تو بہت آسان ہے نا. تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہم 1 منٹ میں کہاں ہوں گے اور 1 سیکنڈ میں کہاں ہوں گے. تو یہ کیلکولیشن کر کے میں اپنے جو کلاس فیلوز تھے ان کو بتاتا تھا کہ 1 سیکنڈ بعد ہم اتنے کلومیٹر آگے جا چکے ہوں گے. کہہ رہے نہیں ہم وہیں کھڑے ہیں. تم مہنچو ہو, مہنچو کے مہنچو ہی رہو گے. ان سے میں کہتا تھا کہ تم کیا ہو, مہنچو ہو, اور مہنچو کے مہنچو ہی رہو. یہ اسکول میں ہمارے تعلیم کا حال ہے کہ فزکس کی ایکویشنز پڑھ کے یہ نہیں پتا ہو, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ سمجھتے مجھے کہتے تو تم سائنسدان ہو, مجھے وہ لڑکے کہتے, میں کہتا بھائی ہمیں تو, وہ کہتے تم سائنسدان ہو, بہت بری تمہاری کیا ہے تحقیق ہے. میں کہتا تحقیق کیا, یہ ایکویشن لکھی ہوئی ہے, سامنے لکھی ہوئی ہے, اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم نے خود فارمولا حل کیا ہے. تو یہ اسکولوں کا جو ہمارا سسٹم ہے نا, وہ سائنٹسٹ پیدا کر ہی نہیں سکتا. جو ایکویشن رٹا لگا کے بھی جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. اچھا پھر ہم یہ بھی حساب لگایا ہم نے کہ یار اگر ہم 1 سیکنڈ میں اتنا فاصلہ اس کائنات میں طے کرتے ہیں, پھر زمین آپ کو پتا ہے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. پھر ہمیں خارش ہوئی معذرت کے ساتھ کہ بھائی یہ زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے نا, یہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے.
پھر یہ دل میں خیال آیا. اب طلبہ مجھے کہتے تھے کہ یار امتحان کی تیاری کرو, پڑھو, رٹا لگاؤ, یہ کیا فضول چیزیں لے کے پڑھو. میں کہا بھائی یہی تو ہے, اس میں تو مزہ ہے. تو ہم نے کیا کیا, طلبہ کو چھیڑنا شروع کیا. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو زمین ہے, ایک تو ہم گھوم رہے ہیں اتنی اسپیڈ سے, تو اس کائنات میں ہم جو سورج کے گرد سفر کر رہے ہیں اس کی اسپیڈ کتنی ہے؟ ہم جو زمین ہمیں دھکا لے کے خلا میں دوڑ رہی ہے اس کی بھی ٹھیک ٹھاک اسپیڈ ہے. وہ بھی کہیں ہم نے نکالی تھی, 1 سیکنڈ میں اتنا آگے تک بھاگ جاتی ہے, تبھی 360 دنوں میں گھوم کے واپس آ جاتی ہے. تو یہ تو کوئی سائنٹسٹ کی بات نہیں ہے, آپ میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہوں گے, یہ اچھا گمان ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں کیوں نہیں آتی, اس لیے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ ایمانداری سے, بولو بھائی, نہیں پڑھاتے, وہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں. میتھمیٹکس کے طالب علم کا حال دیکھیں آپ. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مولویوں کی خرابی نہیں ہے, یہ آپ کا اپنا سسٹم خراب ہے. اس سسٹم میں سائنسدان پیدا, اس میں کوئی انسان کا بچہ پیدا ہو جائے یہ بڑی غنیمت ہے. اس پہ شکر ادا کرو کہ کیا پیدا ہو جائے, کیونکہ وہ جب وہ ٹیچروں کو دیکھتا ہے کہ دھاندلیاں کر رہے ہیں تو ٹیچر سے کیا سیکھتا ہے؟ کرپشن سیکھتا ہے. میرے کزن تھے اس دور میں, انہوں نے کیا کیا, ایک ٹیوٹر لگوا لیا. وہ ٹیوٹر آتے تھے بڑے 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, ان کو پڑھانے کے لیے. پڑھاتے نہیں تھے, ادھر ادھر گپے مارتے تھے. وہ کہتے یار آپ پڑھائیں سر, پلیز پڑھائیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, تمہیں نمبر چاہیے نا, میرے تعلقات ہیں, بورڈ میں نمبر مل جائیں گے. یہ بات بہت پرانی ہے, اس وقت 4-5 ہزار کی بڑی ویلیو تھی. مجھے 4,000 روپے دے دو, امتحان میں اچھے نمبر آ جائیں گے, میرے بورڈ میں کیا ہے, تعلقات ہیں. اب وہ مرتا کیا نہ کرتا, انہوں نے پیسے دے دیے. جس دن پیسے دیے ٹیوٹر مارکیٹ سے کیا ہو گئے, آج تک نہیں ملے. وہ اس واقعے کو 20-25 سال ہو گئے ہوں گے, آج تک وہ نہیں ملے. اب تو مل بھی جائیں گے تو پہچانے گا کون ان کو؟ اب اگر مل بھی گئے تو کیا پتا چلے گا یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے, شکلیں چینج ہو گئی. تو میں نے تو کسی مولوی کو نہیں دیکھا کہ قاری صاحب مدرسے کے گھر میں پڑھانے کے لیے آئے ہوں اور پیسے لے کے. ہوتے ہیں فراڈی بھی ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن اتنی میرا خیال ہے تھوڑے سے شارٹ ہے, اتنی زیادہ ہے. تو وہ جو ٹیچروں کا حال ہے, امتحان پڑھا نہیں رہے ہیں صحیح طریقے سے, تو اس سسٹم میں میرے بھائی, اس نظام تعلیم میں سائنٹسٹ پیدا, بولو بھائی, نہیں ہو. اسکولوں کا حال آپ جا کے دیکھیں. میں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کیا ہے مجبوری میں, کیونکہ ہوم اسکولنگ کے لیے کوئی ٹیچر, بولو بھائی, ملا نہیں. ورنہ میں اسکولوں کا قائل نہیں ہوں. اسکول بچے کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے. اسکول بچوں کو سائنسدان نہیں بناتا. بچے کی جو اپنی جو سوچنے کی یاد رکھو, ہر بچہ سائنٹسٹ ہوتا ہے. بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ہر وقت سیکھ رہا ہے بچہ, ہر وقت سیکھ رہا ہے. اس کی اگر سیکھنے کی صلاحیت آپ ختم کر دو گے, برباد ہو جائے گا. وہ ہر وقت سیکھتا ہے. اسکول اس کے سیکھنے کی صلاحیتوں کو ختم کر. اسکول صرف اس کو انگلش سکھا دیتا ہے. جس اسکول میں بچہ انگلش بولنا سیکھ جائے, بہت اچھا اسکول ہے. اللہ کے بندو, انگلش کے لیے تو لینگویج سینٹر بہت کھلے ہوئے ہیں, وہاں سکھا دو اس کو. صرف انگلش سکھانے کے لیے اتنے پیسے دے رہے ہو. انگلش کے لیے کوئی ٹیوٹر گھر میں رکھ لو, اچھا ایماندار, جو بچے سے روزانہ 1 گھنٹہ انگلش بولے, بہت اچھی سیکھ جائے گا انگلش. اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, میں نے بھی اسکول میں, اور بہت اچھے اسکول میں, دوسروں کی نسبت بہت اچھا اسکول ہے, لیکن اسکولوں کا جو حال ہے, سوائے رنگ کے ڈبے, پینسلوں کے ڈبے, ڈرائنگ کی بکس, اور یلو ڈے اور بلیو ڈے اور ریڈ ڈے. ایک دن میرا بچہ آیا, ابو ہر چیز پیلی پیلی چاہیے, یلو انگلش میں بھائی, تاکہ پتہ چلے پڑھے لکھے باپ کی اولاد ہے. کیا ہے ابو, کیا چاہیے؟ یلو. مجھے وہ یلو کیپ بھی لینی ہے اور یلو پتہ نہیں کیا لینا ہے, ہر چیز یلو چاہیے. اب ہم نے تو مجبور ہیں, پیسے دینے پڑیں گے, نہیں تو وہ اسکول سے نکال دیں گے. جو تھوڑی بہت تعلیم ہے اس سے بھی جائے گا بچہ. لے بھائی کتنے پیسے چاہیے, یہ لے بھائی. بچہ صبح اسکول جا رہا ہے, یہاں یلو کیپ ہے, یلو چشمہ ہے, اور پتہ نہیں یلو کیا یلو. میں نے کہا اس تکلف کی بیٹا ضرورت کیا ہے, یعنی اتنا. پتہ چلا آج اسکول میں یلو ڈے منایا جا رہا ہے. کیوں منایا جا رہا ہے؟ بچوں کو یلو کلر سمجھانے کے لیے, تاکہ بچے کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یلو, کہتے ہیں یہ نیچرل طریقہ ہے پڑھانے کا.
کہتے ہیں یہ نیچرل، ہر چیز یلو یلو کر دو بچہ خود. بھائی نہیں ضرورت اس کو، زردے کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ یہ کوئی چیزیں اسکول میں سکھانے کی اللہ کے بندو. کیا گرین چینل والوں کو نہیں پتا کہ گرین کیا ہوتا ہے اور یلو چپل پیلی چپل کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کون سا اسکولوں میں پڑھا ہے؟ فالتو چیزوں پہ پیسہ برباد. پھر اسٹیشنری آپ کو وہیں سے ملے گی جہاں اسکول والے کہیں گے وہ اپنا الگ بزنس چل رہا ہے. یونیفارم بھی انہی کا، اسٹیشنری بھی انہی کی. کماؤ لوٹو کماؤ. اس میں سائنسدان پیدا یہ مولویوں یا اسلام کی وجہ سے نہیں ہو رہے. یہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ نے وہ اس سے تو بچے ہی پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے یار 2 بچوں میں اتنا خرچہ ہو گیا، تیسرا بھی پیدا کروں میں. سائنسدان تو جب ہوں گے نا کہ پیدا تو ہو، بچے ہی نہیں پیدا ہوں گے. لوگ کہیں گے یار پیدا کرو تو یہ پہلے کنوینس کا خرچہ ہے، اسکول کی فیس ہے، اس کے بعد یہ رنگ کے ڈبے مارکر. ابھی تو میں نے ایک بچے کو کوٹ لگا دی. میرا ایک بچہ تھا، ابو وہ مجھے نا وہ ڈبے چاہیے رنگ کے. میں نے کہا کمبخت ابھی تو دلائے تھے تجھے 15 دن پہلے. کہہ رہے نہیں وہ ختم ہو گئے. کیسے ختم ہوئے بھائی؟ کیا ان ڈبوں سے شلوار میں ناڑے ڈالے؟ تم کیا کیا ہے؟ کہاں استعمال ہو رہے ہیں وہ؟ کدھر استعمال؟ وہ جی ڈرائنگ میں سیب میں رنگ بھرے ہیں اور کیلے میں. میں نے کہا بیٹا یہ کیلے میں قدرت نے خود بخود جو رنگ بھرے ہوئے ہیں نا وہ کافی ہے. نہیں سنا ہے ہم نے. یہ پاکستان میں بڑی سہولت ہے کہ آپ بلا وجہ بھی بچے کو ایک آدھ تھپڑ الحمدللہ لگا سکتے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. پھر ہم اس کی تلافی کر لیتے ہیں کہ اس کو کچھ چیز دلا دی ہے، گھما پھرا لیا. کبھی کبھار تو انسان کو آتا ہے. یہ سہولت آپ کو یورپ میں میسر نہیں. وہاں کوئی وجہ بھی ہو تو آپ بچے کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے. اسکول میں پوچھنے کے ڈانٹا تو نہیں. تو الحمدللہ پاکستان میں ہماری بیویاں بھی ہماری اور ہمارے بچے بھی ہماری. بڑی سہولت ہے. یہ سہولت یورپ امریکہ والوں کو ان کی بیویاں بھی بیویاں ہیں جب تک وہ بیوی اپنے آپ کو آپ کی بیوی سمجھتی ہے. جس دن اس کا میٹر گھوما تو آپ اس کی بیوی بن جاؤ گے، وہ آپ کی شوہر بن جائے گی. 2 منٹ بھی نہیں لگتے. تھوڑی سی آپ نے آنکھیں دکھائی اور بیوی کا میٹر شارٹ ہو گیا تو آج سے پھر آپ اس کی بیوی ہیں اور وہ آپ کی کیا ہے؟ شوہر ہے. بالکل ایسا. اسی طرح بچہ جب تک اچھا سلوک چل رہا ہے بچہ ہے. ذرا سا آپ نے ٹیڑھی آنکھیں دکھائی تو آپ بیٹے ہیں اور بچہ کیا ہے؟ آپ کا باپ ہے. آج سے وہ آپ کا ابا ہے اور آپ اس کے کیا ہیں؟ اولاد. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. یہ سہولت کہاں میسر ہے؟ بولو بھائی پاکستان میں. اور یہ کیوں ہے؟ مولویوں کی وجہ سے. اگر یہ مولانا لوگ نہ ہوں تو والدین کے حقوق اقوام متحدہ نہیں بتاتی. اقوام متحدہ جو میں والدین کے کوئی حقوق کی فہرست ہی نہیں ہے. وہ تو ہیومن رائٹس کے قائل ہیں کہ ہر شخص آزاد ہے. ابا کیا ہوتا ہے؟ اماں کیا ہوتی ہے؟ ابا اماں کا نام ہے، پال پوس کے بڑا کر دینا، اس کے پیسے ملیں گے، باقی نہیں. کوئی ختم، ذمہ داری ختم. تو یہ تو اسلام بتاتا ہے آپ کو. اسلام بتاتا ہے. تو میں یہ کر رہا تھا، وہ جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے انہوں نے کیا کیا کہ بھائی اچھے ہیڈ ماسٹر تھے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. انہوں نے کہا بھائی ہر طلبہ کا ٹیسٹ ہوگا. ہمارے جو ٹیچرز تھے وہ بیچارے پریشان ہو گئے. انہوں نے کیا کیا کہ ٹیچر نے ہمیں کتابیں پکڑا دی کہ نقل کر کے یہ ٹیسٹ ہے، یہ سب کھلے عام جو یہ لو حل کرو اس کو، شاباش. اب ہمارے گھر میں یہی تعلیم تھی کہ نقل نہیں کرنا، نقل نہیں کرنا، نقل نہیں کرنا. اب مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے کہا یہ تو خود نقل کروا رہے. حالانکہ ایسے موقع پہ تو شاید جائز بھی ہو کہ بھائی جب ٹیچر نے پڑھایا ہی نہیں ہے تو اب میں نے کہا اگر میں نقل نہیں کروں گا تو بالکل معاملہ خراب ہو جائے گا. اور اگر نقل کروں گا تو جو کام کبھی نہیں کیا ہوتا نا وہ کرتے ہوئے انسان کو پہلی دفعہ بہرحال دل خراب ہوتا ہے. گناہ جب کرتا ہے نا پہلی بار دل خراب ہوتا ہے، اس کے بعد ضمیر کیا ہو جاتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. تو اب ہم نے کہا اگر ایک دفعہ کر لی تو پھر عادت پڑ جائے گی. تو لہذا حل یہی ہے کہ پتلی گلی سے نکلو. گورنمنٹ کے اسکولوں میں یہ بڑی سہولت ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت طالب علم کہیں سے نکل سکتا ہے. کھڑکیاں ٹوٹی بھی تھیں. کھڑکیاں کیا تھیں؟ ہم نے ہر طرح پڑھا ہے. پرائیویٹ اسکول میں بھی پڑھا ہے، گورنمنٹ اسکول دونوں کا ہم نے کمپیئر کیا ہے. تو کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں. جیسے ایک پاکستان میں ایک سائنسدان پیدا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی ہے جو دیوار آپ اس میں
دیوار کے آر پار دیکھ سکتے ہو. ایسی چیز میں نے ایجاد کی ہے کہ آپ اس چیز کے ذریعے دیوار کے آر پار. دوسرا بڑا حیران ہوا کیا ہے, وہ کھڑکی. تو ہمارے اسکول میں کچھ ایسے سافٹ ویئر تھے دیواروں میں کہ اس کی وجہ سے ہم دیوار کے آر پار نہ صرف یہ کہ دیکھ سکتے تھے بلکہ جا بھی سکتے تھے. تو وہ ڈیسک تھا, ہم نے 2 طالب علم کو یہاں کیا, ہم نے کہا ذرا استاد ادھر دیکھیں, تو ہم کلا بازی کھا کے باہر نکل. تو میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو فیس بک پہ لوگ مولویوں کے خلاف کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ ترقی میں رکاوٹ ہے, یہ ترقی میں رکاوٹ ہے, یہ قوم کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے میرے بھائی. آپ کے سسٹم میں خرابی ہے, اور یہ سسٹم میں کچھ تو ایسی بنیادی خرابیاں ہیں کہ ان خرابیوں کو دور کیے بغیر تو ترقی ہو ہی نہیں سکتی. ایک بہت بڑی خرابی آپ کے سسٹم میں یہ ہے کہ آپ کی تعلیم آپ کی مدر لینگویج میں نہیں ہے. تو بہت ہی بڑی خرابی. عربوں کو دیکھ لو, وہ بھی عربی چھوڑ کر انگریزی کی طرف آ رہے ہیں, نہ عربی کے رہے نہ انگریزی کے رہے. عرب جب انگریزی بولتے ہیں نا تو ہنسی آتی ہو, آپ کہتے چپ چپ ہی رہتا, اچھا تھا یار, کیا کرتا خاموش ہی رہتا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. حالانکہ عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ تمام سائنسی علوم عربی زبان میں کنورٹ ہو چکے ہیں. آپ گوگل پہ جتنی سرچنگ انگلش میں کر سکتے ہیں تقریباً اتنی ہی عربی میں کر سکتے ہیں. ہر وہ چیز جو انگلش میں ہے وہ عربی زبان میں گوگل پہ موجود ہے. پھر بھی ایک دماغ میں ایک پتہ نہیں ایک احساس کمتری. تو اپنی زبان کے بارے میں احساس کمتری اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمارے حکمران جب بیرون ملک سفر کرتے ہیں تو کوئی یورپ کا صدر ہوگا, چائنا کا صدر ہوگا, وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہوگا اور یہ انگلش بولنے کی ناکام کوشش بولو بھائی کر رہے ہو. اللہ کے بندو, چلو کسی انگریز سے بات ہوتی تو آپ کہتے چلو میں انگلش میں بات کروں گا, اول تو وہاں بھی ضرورت نہیں ہے, جب آپ کے ترجمان موجود ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے اردو انگلش میں بات کرنے کی. مختلف ملکوں کے صدر آپس میں جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی زبانیں تھوڑی سیکھتے ہیں, وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور ترجمان اس بات کو منتقل کر دیتا ہے. یہ تو ہم ہر دور میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوتے تھے دوسرے لوگوں سے, تو ترجمان, ہاں ترجمان ایسے پیدا کرنے چاہیے. اب آپ یہ دیکھو کہ ہمارے حکمران چائنا کے صدر سے بات کر رہے ہیں, وہ اپنے چنگ پونگ لگا رہے ہیں, مگر ان کو اردو میں بات نہیں کرنا, یہ انگلش میں ٹوٹی پھوٹی سیکھ کے جا رہے ہیں, رٹا لگا کے جا رہے ہیں. ایسے موقع پہ تو آپ کو اگر آتی بھی ہو تو آپ بات نہ کریں. آپ کہیں کہ جب یہ اپنی زبان پہ فخر کر رہا ہے تو ہم اپنی اردو جیسی خوبصورت زبان پہ فخر, اردو کی خوبصورتی اور اردو کی تاریخ پر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. زبانوں میں فرق ہوتا ہے. اردو تو بہت ہی خوبصورت زبان ہے. یہ بڑے بڑے محلات میں, یہ جو بادشاہوں کے درباروں میں یہ زبان وجود میں آئی ہے. زبان جس قوم میں بنتی ہے نا, اس قوم کے اثرات آتے ہیں اس زبان میں. اگر کوئی ایسی پس قوم ہے اس میں ایک زبان وجود میں آئی ہے تو اس کے الفاظ میں بھی وہی کرختگی ہوگی. اور ایک قوم اگر اپر لیول پہ ایک زبان وجود میں آ رہی ہے تو پھر اس کے اچھے اثرات بھی اس زبان میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھو کہ چائنیز جو ہمارے یہاں آ رہے ہیں کراچی میں, پاکستان میں, تو گورنمنٹ ادارے کھول رہی ہے چائنیز زبان سکھانے کے لیے. وہ آ رہے ہیں ہمارے ملک میں, ان کی اپنی ضرورت ہے, تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو اردو سکھانے کے لیے, ارے بھائی تم ہمارے ملک میں آ رہے ہو تو تم ہماری زبان سیکھو نا, ہم پوری قوم کو تھوڑی تمہاری زبان سکھا سکتے ہیں. لیکن احساس کمتری دیکھو, ہم کیا کر رہے ہیں, ان کی زبان سیکھ رہے ہیں کہ تاکہ ان کو ہم سے ڈیلنگ میں پرابلم نہ ہو. وہ بھی کہتے ہیں بڑے خوش ہیں کہ یار تم سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی. ضرورت ہمیں ہے, سفر کر کے ہم آ رہے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے. جیسے آپ امریکہ جائیں گے تو آپ امریکیوں کو اردو سکھاؤ گے یا آپ انگریزی سیکھو گے؟ بھائی آپ کو اس قوم میں رہ رہے ہیں تو آپ ان کی زبان سیکھو گے. لیکن جب انسان غلام بنتا ہے نا, جیسے بنی اسرائیل جب غلام رہے نا بہت عرصہ, تو ان کو آزادی ملی ہے تو وہ آزادی ان کو سمجھ میں آنی. انہوں نے کہا وہی بچڑا چاہیے عبادت کے لیے, وہ جو تھا نا حساب کتاب, توحید سمجھ میں نہیں آئی ان کے. ان کو پھر اللہ نے کہا جہاد کر کے اس قوم پہ قبضہ کرو, حکومت کرو. ان کو حکومت کیا ہوتی ہے؟ جو چاپلوسی میں اور بوٹ پالش کرنے کا مزہ تھا وہ حکومت میں
نہیں, انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے, ایسے ہی رہیں گے, مار کھائیں گے, اس کا اپنا مزہ ہے, اس کا کیا ہے, اپنا مزہ ہے. تو ہماری بھی حالت کچھ اسی طرح بن چکی ہے. دوسروں کی زبان سیکھتے 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 اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کی جو اصل عمر تھی وہ لینگویج سیکھنے میں ہی لگ جاتی ہے. اور لینگویج سکھانے والے جو ادارے ہیں وہ بھی تھکے ہوئے ہیں, یعنی وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ چلو 2-4 سال میں آپ کو بہت اچھا سکھا دیں, وہ بھی ایسے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اتنا زیادہ بیچارے علماء کو, مولانا لوگوں کو ملامت نہ کیا کرو. ٹھیک ہے, مولاناؤں میں بھی بڑی بڑی خامیاں ہیں, لیکن اتنے برے نہیں ہیں جتنا لوگ ان کے خلاف کمنٹس کرتے ہیں. مولوی بیچارہ ترقی میں ذرہ برابر بھی رکاوٹ, بولو بھائی, نہیں ہے, ذرہ برابر بھی رکاوٹ نہیں ہے. وہ یہ آپ کا اپنا سسٹم ہے, نظام ہے آپ کا, اور شاید اس نظام سے ہمارے حکمران نہ تو نکلنا چاہ رہے ہیں, نہ قوم چاہ رہی ہے کہ ہم اس سسٹم سے نکلیں. قوم کہہ رہی ہے کہ جو وہاں کا کلچر ہے بس اسی کو ایڈاپٹ کرو, حالانکہ ہمارا کلچر ان سے بہت زیادہ اچھا ہے. آج میرا ارادہ کسی اور ٹاپک پر بات کا تھا, لیکن میں نے بتایا کہ جو بات دل میں آئے اس کو پارسل, بولو بھائی, کر دینا چاہیے. اور آخری بات یہ بہت اہم بات کہ دیکھو یہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اس زمانے میں اللہ نے آپ کا علماء سے اور مذہب سے رشتہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. ورنہ مذہب کے خلاف جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ جن لوگوں کا علماء سے تعلق نہیں ہے وہ اس سیلاب میں بہہ گئے ہیں, اور جو ایک دفعہ بہہ گیا اس کے لیے واپسی کا دروازہ تقریباً ختم. میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا ایسے ایسے اشکالات اسلام پہ کرتے ہیں, میں جب ان کو جواب دیتا ہوں, حالانکہ وہ مان جاتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں یہ جواب بالکل صحیح ہے, مگر پھر بھی وہ لائن پہ نہیں آتے, کیونکہ شیطان ایک دفعہ غلط راستے پہ چلا دیتا ہے ان کو. تو ایسا لگتا ہے انہوں نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی ہے, اتنا برا بھلا کہا ہے صحابہ کو, بزرگوں کو, اسلام کو, کہ اب اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ شاید بند کر دیا, دلوں پر مہر لگا دی. صحابہ میرے پاس اسلام پہ اشکالات کر رہے تھے, میں نے جواب دیا, مطمئن ہو گئے بالکل. پھر اگلے دن فون آیا, حضرت مجھے پھر کچھ وسوسہ ہو گیا, پھر فون آیا. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا نہیں ان کو, دل چاہ رہا تھا آپ کا اصل علاج ہے چترول. اصل علاج کیا ہے؟ طبیعت سے کیا لگے, چترول لگیں گے, طبیعت کیا ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے کسی خاتون سے عشق ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ عشق ہو, اور آپ مجھے وہ دلا دیں. لوگ آتے ہیں نا مولوی کو, مجھے دلا دیں. حکیم الامہ نے کہا بھائی میں کہاں سے دلا دوں تجھے, تو ایسا ہے کہ تم نکاح کا پیغام بھیجو, اگر قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے, اور میں بھی دعا کرتا ہوں. اس طرح کے مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں. اور اگر وہاں قبول نہیں ہوتا تو پھر یہ کی جو بیماری ہے, جو دل جل رہا ہے, اس کا علاج میرے پاس الحمدللہ ہے, اس کا علاج. تو وہاں ٹرائی ماری, ہوئی نہیں شادی. تو پھر آیا, کہہ رہے یار میرا دل بہت چل رہا ہے. حکیم الامہ نے کہا کہ دیکھو وہ گوالن کی بیٹی تھی, کوئی دودھ والا تھا, اس کی بیٹی تھی, تو تم وہاں سے دودھ نہ خریدا کرو, تم وہاں سے دودھ نہ خریدا کرو, نہ اس کو دیکھو, نہ اس سے بات کرو, اور نہ اس کا جان بوجھ کر تصور لاؤ. غیر اختیاری تصور تو اختیار ہے, جان کر تصور نہیں کرو اس کا. تو وہ کہنے لگا کہ حکیم الامہ نے کہا یہ چند باتوں پر عمل کرو, علاج پھر اس کے بعد, یہ تو پرہیز ہے, ان چیزوں سے پرہیز کرو, پھر میں ایک علاج بتاؤں گا تو اس کا عشق انشاءاللہ دل سے نکل جائے. بھائی طبیب کے پاس آئے ہو نا علاج کرانے کے, عشق نکالنا ہے, دل کی جو کیفیت ہے وہ خراب ہے, دل پریشان ہے, تو وہ پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی, تو آ جاؤ یہ کرو. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. اس نے کہا مجھے تو دودھ نہیں چاہیے ہوتا, پھر بھی میں دودھ خریدنے چلا جاتا ہوں وہاں پہ. دودھ کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی ہے, میں اس کے گھر ویسے ہی دودھ خریدنے جاؤں. یہ والا علاج مجھ سے نہیں ہوگا. حکیم الامہ نے لگایا ایک کھینچ کے جھانپڑ. پہلے زمانے میں علماء کا بڑا روب تھا, لوگ ادب کرتے تھے. اب تو آپ جس سے تمیز سے چلیں تو وہ چلے گا, تھوڑا سا ٹیڑھی آگے دکھائیں وہ 4 آگے دکھاتا ہے. سب ادب تمیز ایک طرف رہ گئی. ایک لگایا جھانپڑ کھینچ کے, اتنا زوردار تماچا تھا, وہ چیختا ہوا بھاگا. اگلے دن آیا, کہہ رہا ہے ختم میش صاحب, کہہ رہا ہے صاحب ایک لگایا جھانپڑ, بالکل کہہ غائب ہو گئے. کہہ رہا ہے ایسا دماغ گھوما ہے, طبیعت کیا ہو گئی. تو ہر چیز کا علاج دلیل نہیں ہوتی, یاد رکھو. جھانپڑ بھی بہت ساری چیزوں کا
تو وہ جب میں نے ان کے اشکالات کے جواب دیے پھر بھی ان کو کوئی پھر اشکال کیا، میں نے کہا نہیں، کیونکہ ہم تو جھاپڑ لگانا تو دور کی بات، ہم تو کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن اصل علاج یہی ہے کہ آپ کو پڑھنے چاہیے ٹائٹ قسم کے جھاپڑ، جب تترول لگیں گے سارے جراثیم مر جائیں گے، طبیعت کیا ہو جائے گی، بالکل فٹ فاٹ چیک۔ تو حکیم الامہ نے اس تماچے کا نام رکھا کراماتی تماچا، اس کا نام کیا رکھا، کراماتی تھپڑ، ایک تھپڑ لگے گا اور فٹ فاٹ۔ تو اس لیے جو عشق کے کیسز میرے پاس بھی آتے ہیں، میرے پاس بھی لڑکے آتے رہتے ہیں، خواتین کی بھی وہ فلاں سے عشق ہو گیا، فلاں سے عشق ہو گیا، تو پھر یہ ذہن میں رکھ کے آیا کرو کہ اس کے علاج میں جھاپڑ بھی لگ سکتا ہے، کراماتی تھپڑ اٹھا کر کے لگے گا، سب عشق کیا ہو جائے گا، ایک منٹ میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ مار بڑی اللہ کی نعمت ہے، باپ کی مار اولاد کے لیے، تو یہ بھی اس کی بڑی، ماں بیٹی کی جب ٹکائی لگاتی ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں، اس لیے بیٹیوں کو چاہیے اماں کے تھپڑ شوق سے کھایا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ بھائی ایک اعلان سن لیں، اگلے جمعے میں یہاں نہیں ہوں گا، ایبٹ آباد میں میرا بیان ہے، اگلے جمعے میرا بیان یہاں نہیں، اتوار کو ہوگا انشاءاللہ، اگلے جمعے نہیں ہوگا، اور ابھی نماز کے بعد نکاح ہے۔